تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج آیت 48 سے شروع کرنا ہے نا. اور کہاں تک تلاوت ہو چکی ہے؟ اس رکوع کی تکمیل تک ہے. تو پھر دوبارہ جو پڑھنا ہے یہاں سے شروع کرنا ہے، تو چند آیات ہیں، اس کو بھی شامل کر کے آج نئی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ
أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذ جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله عالم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة فكثير منهم ساء ما يعملون انزلنا الیک الکتاب سے ہے نا شروع، اور ہم نے کتاب کو نازل فرمایا بالحق کے حق کے ساتھ مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے پہلی کتاب میں سے، الکتاب یعنی گزشتہ کتاب، وہ مہیمنن اور ساتھ ہی اس پر نگران بھی ہے، مہیمنن علیہ اور ساتھ ہی اس پر نگران بھی ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس ان کے درمیان فیصلہ فرما اس چیز سے جو اللہ نے اتاری ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، اما جاءک من الحق، جب کہ حق تیرے پاس، اس وجہ سے تجھے یہ تیرے لیے ضروری ہے، اما جاءک من الحق کہ تیرے پاس حق آ چکا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرع بھی بنائی اور منہاج بھی، شرع بھی رستے کو ہی کہتے ہیں اور منہاج بھی ایک کھلے رستے کو کہتے ہیں۔ شرع ایک اصطلاح بن چکی ہے شریعت کی، جس کا مطلب ہے کہ ایسی راہ جس میں قوانین ہوں اور شریعت کے احکامات موجود ہوں، لیکن اس کا اصل وہی رستہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ منہاج ایک عام کھلے رستے کو کہتے ہیں
اور شرع در حقیقت اس رستے کو کہتے ہیں جو پانی تک پہنچانے والا ہو۔ تو اس پہلو سے شریعت کے لیے لفظ شرع کا انتخاب بہت پرحکمت ہے، کیونکہ روحانی پانی سیراب کرنے کے لیے جس رستے پر میسر آتا ہے اسی کے قوانین کا نام شرع رکھا گیا یا شریعت۔ دونوں کی جمع ایک ہی ہیں، ایک ہی مادہ ہے، لیکن استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک رستے کے لیے جو پانی تک پہنچائے، ایک شریعت کے اظہار کے لیے۔ دوسرے شرع کا ایک اور معنی بھی ہے جو وہ بھی شریعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو جنگلی آزاد گھوڑوں یا جانوروں کو پکڑنے کے لیے ایک رسی کا لوپ بناتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے پھینک کر ان کو اس میں جکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کی تادیب کرتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں، اس رسی کو بھی شرع کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کے ذریعے آزاد منش لوگ جن کو رہنے کا سلیقہ نہ آتا ہو ان کو پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کی تربیت کر کے ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہر لفظ جو قرآن کریم کا ہے اس کا انتخاب بہت پرحکمت ہے اور کسی پہلو سے بھی ضرورت سے خالی نہیں، اسی کی ضرورت تھی جس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا یا بنا رہنے دیتا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک جیسے سب لوگ تھے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، اللہ چاہتا تو اسی طرح تمہیں پڑا رہنے دیتا، لیکن اس نے کیا چاہا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن اس نے آزمائش چاہی ہے تاکہ کھڑے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، تاکہ ایک ہی تھیلی کے نہ رہیں بلکہ جو ستھرے اور صاف ہیں وہ نتھر کر الگ ہو جائیں۔ بس اس کا ایک ہی طریق ہے، اگر تم ممتاز ہونا چاہتے ہو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن کچھ آزمائش پر پورا اتر کے لوٹیں گے، کچھ بغیر اس کے لوٹیں گے۔ اس لیے فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تمہارے اختلافات کا اصل فیصلہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، اللہ بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، تم ان باتوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے تمہاری کیا حیثیت تھی۔ یُنَبِّئُكُم، تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُم، ان باتوں سے متعلق جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ خبر دینے سے مراد فیصلہ کرنا کہ کون حق پر تھا، کون گمراہ تھا۔ یہاں انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یہاں بین یدیہ سے قرآن کریم کے اندر جو مصدقہ تعلیم ہے پہلی کتاب کی وہ مراد ہے۔ قرآن کریم نے جس تعلیم کی تصدیق کر دی ہے جو پہلے بائبل میں تھی، خواہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ میں، دونوں کے حوالے پہلے گزر چکے ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کچھ یہ کتاب یعنی قرآن بھی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب اس کتاب کی جو پہلے گزری ہے، مگر ان باتوں کی جو اس کے سامنے پیش نظر ہیں۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ مہیمن بھی ہے، آنکھیں بند کر کے تصدیق نہیں کر سکتی، لازماً بعض چیزوں کو رد کیا ہے جس کو شامل نہیں کیا، کیونکہ مہیمن کہتے ہیں نگران کو، کھرے اور کھوٹے میں تمیز بھی کرے اور خیال بھی رکھے کہ ایک چیز راہ راست پر رہے۔ بس اس پہلو سے فاحکم بینہم، اس پہلو سے ان کے درمیان فیصلہ کر، بما انزل اللہ ہو، ان امور میں رہنمائی جو فیصلہ طلب ہے، رہنمائی اس سے لینی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جس کی قرآن نے تصدیق کر دی ہے۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، وہ انہوں نے اپنی خواہشات سے بائبل کے کچھ معنی بنا رکھے ہیں۔ تو جب بائبل کے حوالے سے بھی تصدیق کرنی ہو تو ان شرائط کے ساتھ بائبل سے فیصلہ لینا ہے۔ پھر فرمایا
व अनहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि हवाहुम, ये जिक्र कर चुका हूँ इसका। हाँ, फिर आगे फरमाया वाहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बाद मा अंज़लल्लाहु इलैका, और उनसे ख़बरदार रह। वाहज़रहुम, बच के रहना, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश होगी कि तुझे धोखा देकर उस तालीम से हटा दें जो अल्लाह ने उतारी है। वो अपनी किताबें ला के दिखाते हैं, बाइबल, उसमें कहीं हाथ रख लेते हैं, कहीं से हाथ उठा लेते हैं। तो इस तरीक़े से पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे कहें कि ये है असल तालीम, लेकिन चूँकि अल्लाह तुझे ख़ुद तालीम दे चुका है, इसलिए उस पर कायम रहना है और उनके इस धोखे में नहीं आना, बल्कि मुतनब्बे रहना है। वाज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बाद मा अंज़ल, उन्होंने फितना डालना है, ज़रूर कोशिश करनी है। फ़इन तवल्लौ फ़ालम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाद मा ज़ुनूबिहिम, बस अगर वो तुझसे पीठ फेर कर चले जाएं और तेरे सही तरीक़ से इत्तफ़ाक़ ना करें, यानी और इनकार करते हुए बदतमीज़ी के साथ वापस लौट जाएं, तो बग़ैर सज़ा के नहीं रहेंगे। फ़ालम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाद ज़ुनूबिहिम, कि अल्लाह ने ये इरादा किया है कि उनको उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा ज़रूर दे। बस आम हालात में उन गुनाहों की ज़रूरी फ़ौरी पकड़ नहीं थी, यानी फ़ौरी पकड़ ज़रूरी नहीं थी, लेकिन जब रसूल के पास चले जाएं और फ़ैसला चाहते हुए फिर बदतमीज़ी से काम लें और अपनी मंशा को रसूल के ऊपर ठोंसने की कोशिश करें, ये अमल उनके गुनाहों की सज़ा में जल्दी पैदा कर देता है। तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गुनाह जो पहले छोड़े भी जा सकते थे, अब नहीं छोड़े जाएंगे। इन लोगों को ज़रूर उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। हालांकि व इन्ना कसीर में नास लफ़ासिक़ून, अक्सर लोग तो फासिक ही हैं, मगर हर एक को अल्लाह फ़ौरी दुनिया में सज़ाएँ नहीं देता। हाँ, जब कोई ख़ास ज़ायद वजह पैदा हो जाती है, जिनमें से एक ये वजह बयान की गई है, तो फिर अल्लाह ताला उन गुनाहों को जिनसे एराज़ फरमा सकता था, एराज़ नहीं फरमाता बल्कि पकड़ता है। अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबग़ून, क्या वो जाहिलियत के ज़माने का तर्ज़ फ़ैसला चाहते हैं। हुक्मल जाहिलियत, जहालत के ज़माने में, जबकि अरब जाहिल थे, उस ज़माने में जिस तरीक़े पे फ़ैसले हुआ करते थे, क्या वो वैसा ही तरीक़े फ़ैसला चाहते हैं। हुक्मन से मुराद यहाँ तरीक़े फ़ैसला है। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून, और अल्लाह से बेहतर कौन है जो उनको फ़ैसले दे और फ़ैसले के तरीक़ समझाए। अल्लाह से बेहतर कोई ना फ़ैसले का तरीक़ समझा सकता है, ना फ़ैसला दे सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा व नसारा औलिया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाया करो। बाज़ुहुम औलिया बाज़, जबकि उनमें से बाज़ दूसरों के दोस्त हैं। ये मज़मून जो है, इसको मज़ीद खोल दिया गया आगे। यहाँ मुराद ये है कि ऐसे लोग जिनकी आपस में टोले बने हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथी हैं, वो तुम्हारे नहीं हो सकेंगे। ऐसे लोगों को तुम दोस्त ना बनाओ, ना वो तुम्हारे दोस्त बन सकेंगे। हर किस्म के यहूदी, हर किस्म के नसरानी से ताल्लुक़ तोड़ने की तालीम नहीं है। और यहाँ एक इशारतन ये ज़िक्र आ गया, बाज़ुहुम औलिया बाज़, दरअसल उनमें से बाज़ के साथ गहरे दोस्ती के मरासिम रखते हैं। ऐसे लोगों से ताल्लुक़ बांधोगे तो तुम्हारे तो नहीं बन सकेंगे, तुम्हें नुकसान ज़रूर पहुँचा सकेंगे। अब तफसील आगे आती है। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहुम मिनहुम, जब ऐसे लोगों से तुम ताल्लुक़ बांधोगे जिनके अंदर आपस में जत्थे बने हुए हैं ताल्लुक़ात के, तो वो तुम्हें अपना लेंगे, तुम उनको खींच कर बाहर नहीं ला सकते, तुम उन्हीं के हो रहोगे। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, यकीनन अल्लाह ताला ज़ालिमों की कौम को हदायत नहीं देता।
فترى فی قلوبہم مرض، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، ان کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ یہاں لفظاً یہ مراد نہیں ہے کہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، یسارعون کا لفظی یا بامحاورہ اردو ترجمہ ہوگا ان پر الٹے پڑتے ہیں، یعنی جہاں موقع ملے برداشت نہیں ہوتا ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان سے تعلق، اسی میں فخر سمجھتے ہیں، اس لیے جہاں بھی موقع ملے وہ موقع دیں صحیح ان کو قریب آنے کا، تو الٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر دوستی کی خاطر۔ یہ ہے جلدی کرنا۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ طبی عوامل کے نتیجے میں مرور زمانہ سے انسان کو نقصان پہنچ جاتے ہیں، اور اس قسم کے دوست ہوں، دنیاوی دوست ہوں صحیح، تو وہ ایسے موقعوں پہ کام آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچاؤ کی خاطر ان سے دوستی مجبوری ضروری سمجھی ہے۔ یہ بین ہی اسی طرح آج بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی، پاکستان میں بھی، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بعض احمدی جو احمدیت سے ہٹ کر کناروں کی طرف چلتے ہیں، ان کے دوستی کے دائرے بدل جاتے ہیں۔ وہ احمدی جو احمدی دوستوں کے دائرے میں ہیں وہ باہر بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن الٹتے اندر کی طرف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر بھی ایک سرسری سا تعلق رکھتے ہیں مگر الٹتے باہر کی طرف ہیں، اس لیے دن بدن کھسک کر کناروں تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہی کے ہو رہتے ہیں، پھر واپسی نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہیں آپ سمجھیں کہ گزشتہ کسی وقت زمانے میں ہوا تھا، اب نہیں ہوگا، ہو رہا ہے آج کل بھی بین ہی اسی طرح کہ گروہ ہمیں پاکستان میں بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو دنیا داری کی خاطر مجبوری ہے، بلکہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا ہماری وجہ سے، ان لوگوں سے ہمیں تعلق رکھنے دو، ان کی سیاست میں پڑھنے دو، جب برا وقت آئے گا پھر ہم ہی لوگ کام آئیں گے۔ جب برا وقت آتا ہے تو وہ خود بھی انہی کے ہو چکے ہوتے ہیں اور کام آنے کی بجائے ان سے نقصان پہنچتے ہیں، اور کبھی بھی یہ لوگ دین کے وفادار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے یسارعون فیہم، ان کی طرف ان کا رجحان ہے تیزی سے جانے کا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ فتری الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، اس یہاں تک تو میں ترجمہ کر چکا ہوں دائرہ تک۔ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح وامر من عندہم فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، بس بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے حق میں ایسی فتح ظاہر فرما دے، یا او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نازل فرمائے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ لوگ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے اندر ہی اندر دل میں اس پر شرمندہ ہو جائیں کہ ہمارا فیصلہ درست نہیں تھا۔ مومنوں کے ساتھ ہی عزت تھی کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، انہی کے حق میں آخری فیصلے ہوئے ہیں، اس لیے کاش ہم انہی کے ساتھ رہتے۔ یہ کیفیت ان کے دل پر ہو سکتی ہے کہ طاری ہو، اور اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلے فرماتا ہے یہی ہوا کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہیں گے کیا یہی لوگ ہیں جو خدا کی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم، اللہ باللہ جہد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کی بڑی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے، انہم لمعکم، کہ تمہارے ساتھ ہوں گے، کہ یقینی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ان کا اندرونہ ظاہر ہو گیا ہے، ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی کہ تم سے الگ ہو گئے اور تم الگ ہو گئے اور تمہارے حق میں خدا کی شان نازل ہوئی۔ ایسے وقت میں مومن کہیں گے دیکھ لو جی یہ لوگ تھے، تمہیں کہا کیسی کیسی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم دراصل تمہارے ساتھی ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین،
اور وہ ناکام ہو گئے اور نامراد بن گئے۔ اصبحوا خاسرین کا مطلب ہے پہلے بظاہر وہ کامیاب دکھائی دیتے تھے، اصبحوا اس کامیابی کی حالت سے بدل کر ان کی ناکامی کی حالت کھل کر سامنے آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ان میں سے مرتد بھی ہو جاتے ہیں، پھر بالآخر وہاں انجام پہنچتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ضرور اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، جو مومنوں سے محبت کریں گے اور مومن ان سے محبت کریں گے۔ ایک وہ لوگ تھے جو غیروں سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان کو سمجھا رہا تھا۔ ان کے متعلق بتایا کہ وہ غیروں سے محبت کرنے والے غیروں ہی کے ہو رہیں گے، مگر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگ لائے گا جو پھر غیروں سے محبت نہیں کریں گے، وہ تم سے محبت کریں گے اور تم ان سے محبت کرو گے اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ایسی محبت کے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو نئی قومیں جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہی ہیں، وہ اس معمولی سا جو پاکستان میں ارتداد پیش آیا تھا، اس کے نتیجے میں جو اللہ کے وعدے ہیں ان کو ہم ان میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اور حیرت انگیز طور پر پاکستان میں بھی اور باہر بھی نئے آنے والے جماعت سے محبت کرتے ہیں اور جماعت ان سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی پیشگوئی بات نہیں ہے جو ماضی میں رہ گئی ہو، یہ ایک جاری مضمون ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ جو پہلے لوگ تھے وہ کافروں کے سامنے ذلیل ہو کر گرے رہتے تھے ہمیشہ، ان کو صاف سلامت کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کو بڑا کہنا، اور مومنوں کے سامنے شانیں دکھاتے تھے کہ ہم تو فلاں کے دوست ہیں، فلاں تعلق والے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو آنے والے لوگ ہوں گے ان کے بدلے وہ الٹ جائیں گے، وہ کافر مومنوں کے حضور جھکے رہیں گے، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں گے، اور کافروں کے مقابل پر وہ سخت ہوں گے، ان کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر ایسے ہوں گے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ایک سوسائٹی کا بیکار حصہ نہیں ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ اب یہ مضمون دیکھ لیں، تمام وہی نفسیاتی الجھنوں والا مضمون ہے جو آہستہ آہستہ دین سے ہٹنے والوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کو الٹ دیں، ہر چیز اس کی الٹا دیں تو یہ نقشہ ابھرتا ہے۔ وہ لومت لائم سے ڈرا کرتے تھے، وہ غیروں کے طعنوں سے ڈرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عزتیں ان کے پاس ہی ہیں، اور وہ ساری نفسیاتی کیفیات جو ان کی تھی اس کے نتیجے میں وہ مرتد ہو کر انہی کے ہو گئے۔ ان کے بدلے جو آئے ان میں ایک بھی وہ خرابی نہیں ہوگی جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعتیں عطا فرمانے والا اور جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا حقیقی دوست یا سرپرست تو اللہ ہی ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ عبادتوں کو، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ وہم راکعون، اور وہ خدا کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ یہ مثبت علامتیں ہیں جو اس گروہ میں نہیں پائی جاتی جس کا پہلے ذکر تھا۔ وہ اپنی منفی علامتوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں جن کا ذکر ہو گیا ہے، لیکن یہاں مثبت علامتیں بیان ہوئی ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے لوگ جن میں یہ صفات ہوں وہ منافقانہ طور پر آپ سے سرسی تعلق نہیں رکھتے، وہ نمازیوں ہی کا ہی ہوتا ہے اصل میں۔ خدا کے حضور جھکے رہنے والا غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو ان تمام منفی صفات کا برعکس مضمون یہاں بیان فرمایا۔
وہ لوگ کون ہیں تمہارے دوست؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اس میں غریبوں کی خدمت اور چندے، خدا کے دین کی خاطر سب خرچ، یہ لفظ زکوٰۃ کے اندر آتا ہے، اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ وہم راکعون، اور ہمیشہ ان کا تعلق تسلیم و رضا کا تعلق ہے، وہ جھکے رہتے ہیں، ان میں کوئی اکڑ فو نہیں ہوتی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے تعلق قائم کر لے تو جان لو، یہ مفہوم ہے جو اس میں شامل ہے، وہ لفظوں میں نہیں، یعنی لفظاً تو یہ ظاہر تو نہیں فرمایا کہ جان لو، لیکن یہ معنی اس مضمون میں داخل ہیں۔ تو ترجمہ یہ بنے گا، تو جان لو کہ یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ گروہ ہے جو غالب آئیں گے، اللہ کے گروہ والے ہی ہیں جو غالب آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ ان لوگوں کو، آگے آئے گا اولیاء، آخر پر اولیاء آتا ہے جو اس کا مفعول ہے دراصل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین میں ہنسی مذاق ٹھٹے سے کام لیا، وہ لعبا، اور اسے کھیل تماشا سمجھا، ان لوگوں کے مقابل پر جن کو کتاب دی، یا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب، والکفارہ، اور اسی طرح دوسرے انکار کرنے والے جتنے ہیں ان کو اولیاء نہ بناؤ۔ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ دوست نہیں بنانا تو محض کفر یا محض اہل کتاب سے وابستگی اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں کہ تمہارے دین کو حقارت سے دیکھتے ہوں، اس پہ مذاق اڑاتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ یہ لوگ پاگل ہیں، پتہ نہیں کیا بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا۔ واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اسے وہ ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ایسی روزمرہ اطلاعیں ملتی رہتی ہیں یہاں مغرب میں مختلف ممالک سے کہ یہ لوگ جو ہیں، بعض ان کے اسکول کے ساتھی، بعض اساتذہ تمسخر اڑاتے ہیں، دیکھو جی یہ کیسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اصل بات یہ ہے کہ ان کو عقل ہی کوئی نہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو عقل والے بنے پھرتے ہیں، اس لیے ان کو مذاق اڑانے دو۔ بے شک بے وقوف کا مذاق ویسے دراصل سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ عقل مند جب مذاق کرتا ہے تو اس مذاق میں کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے۔ بسا اوقات جس سے مذاق کیا جاتا ہے اگر اس سے انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو تو انجوائے بھی بہت کرتا ہے، لیکن بیوقوف ایسی بات پہ ہنستا ہے اور اپنی ہنسی چلی جاتا ہے جاہلوں کی طرح، کہ وہ واقعی غصہ آ جاتا ہے کہ بڑا بیوقوف ہے، کس بات پہ ہنس رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے اور سمجھ ہی نہیں رہا اپنے مفاد کو۔ تو وہ بہت چڑھانے والی ہنسی ہوتی ہے جو بیوقوف کی ہنسی ہو۔ تو یہ تو تکلیف کے فقدان کا ذکر نہیں، تو میں تم یہ سوچ لیا کرو ہیں پاگلی، اس خیال میں کوئی تسلی ڈھونڈ لیا کرو کہ آخر پاگل لوگ ہیں، انہوں نے یہی کام کرنا ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اور اس مذاق میں بیچ میں دشمنی کار فرما ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو میں نے ہمیشہ زندگی میں دیکھا ہے کہ بے وقوف کا مذاق ہمیشہ دشمنی پر مبنی ہوتا ہے، سینس آف ہیومر پر نہیں۔ بہت سے مذاق کرنے والے ہیں جن کی سینس آف ہیومر تیز ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے، سینس آف ہیومر کا موقع آئے گا تو بیان کر دیں گے۔ کئی ہیں جو طاق میں رہتے ہیں، کوئی بدتمیزی کی بات کریں، کوئی نقصان پہنچائیں تو وہ اپنی دشمنی کا اظہار بھونڈے مذاق میں کرتے ہیں۔
بس اگر بھونڈے مذاق کی وجہ دشمنی ہے تو وہ ایک ذلیل چیز ہے، اور ان لوگوں کے مذاق میں دشمنی وجہ ہے، ورنہ نارمل آدمی ہو جس کو دشمنی نہ ہو وہ مومن کی بات پر ہنستا نہیں ہے۔ یہ بارہا میں نے تجربہ کیا ہے، کئی دفعہ باہر نمازیں پڑھنی پڑی ہیں، ان لوگوں میں سے جن کو اسلام سے نفرت یا دشمنی نہ ہو وہ عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر اتنا مروب ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، ان کے دل میں عزت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کا خدا سے تعلق ہے۔ بعض کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، دعا دے کر سلام کر کے اجازت لے کے پھر جاتے ہیں، اور بعض تو دیکھتے ہوئے تمسخر سے گزر جاتے ہیں، وہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جن کو اسلام سے دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی مضمون یہاں بیان فرمایا ہے کہ تو ان کو یہ کہو، ہنسنے والوں کو، کہ کیا تم ہمارے ایمان باللہ کے سوا بھی کوئی قابل نفرت بات دیکھتے ہو؟ یہی بات ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو پہلے تمہاری طرف اتاری گئی تھی۔ یہاں تمہاری کا لفظ تو نہیں ملتا مگر مراد یہی ہے۔ تو ہم تو قدر مشترک والے لوگ ہیں، اور بھی زیادہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ برا تب مناتے اگر ہم تمہاری تعلیم کا انکار کر کے کوئی جدا تعلیم اس سے کاٹ کر پیش کرتے۔ ہم تو تسلسل کے قائل ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی کتاب دی تھی، اللہ ہی نے ہمیں بھی کتاب دی تھی، اس کے باوجود جو تم دشمنی کرتے ہو تو حد سے زیادہ حماقت ہے۔ اور ان کی ہنسی اس حماقت کا بچہ ہے، وہ پے در پے حماقت کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ وما انزل من قبل ان اکثرکم فاسقون، اور کہہ دو ان کو کہ دراصل تم لوگ اکثر بد کردار لوگ ہو۔ یہ بات بھی ایک محرک بنتی ہے تمسخر اور چھوٹی باتیں کرنے میں۔ جو لوگ بد کردار لوگ ہوں وہی دشمنی میں بھی جلدی آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی بد کرداری کا ایک یہ بھی اظہار ہوتا ہے بدتمیزی، دوسروں پر خام خانسی کرنا۔ تو نتیجہ یہ نکالا کہ بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر ہیں ہی بد کردار۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، تو ان سے کہہ دے کہ کیا میں تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بدلے کے طور پر کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری حرکت سے بہت زیادہ شر والی بات ہے، یعنی تمہارے حرکت کا نتیجہ، تم جو جس حرکت میں ملوث وہ شر ہے، لیکن اس شر سے جو شر پیدا ہونا ہے اور خدا کے نزدیک اس کے بدلے کے طور پر پیدا ہوگا، کیا میں تمہیں اس سے متنبع نہ کروں؟ تو یہاں جو بدلہ ہے اور مصوبہ، یہ اس کا تعلق ہے آپس میں۔ شر تو ہے ہی تمہارا، مگر اس شر سے ایک اور شر پھوٹے گا جو تم پر پڑے گا، اور یہ جو شر ہے تم اپنی طرف سے ہم پر ڈال رہے ہو۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ شر جو تمہارے شر سے پھوٹنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص، یعنی یہاں شر سے مراد پھوٹنے والا شر نہیں، مراد یہ ہے شریر اور شرارت والا، وہ جو اپنی شرارت کے لحاظ سے بہت ہی ذلیل ہو۔ بعض دفعہ شر کا معنی شر ہوتا ہے، بعض دفعہ شریر کی جمع بھی شر ہوتی ہے۔ شر و من تحت عدیم السماء میں وہاں شرارت نہیں بلکہ شریر مراد ہے، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق۔ تو آیت پر آگے بڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی ہے، جو پہلا ترجمہ تھا شرارت وہ نہیں، بلکہ کیا تمہیں ہم اس سے زیادہ شریر حال کی خبر نہ دیں جو تمہاری شرارت کے نتیجے میں پیدا ہوگا اور تم اس کے مظہر ہوگے، یہ مراد ہے۔ اور وہ شریر حال یہ ہے اس شخص کا ہے من لعنہ اللہ، جس پر اللہ لعنت کر دے، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اس کا غضب نازل ہو، وجعل منہم القردۃ، اور انہی میں سے وہ بندر بنا دے اور خنازیر اور سور بنا دے، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ شیطان کی عبادت کرنے لگیں۔ اولئک شر مکانم واضل عن سواء السبیل، یہ ہے جو بدترین درجہ ہے، بدترین مقام ہے۔ واضل عن سواء السبیل،
اور متوازن عدل کی راہ سے سب سے زیادہ ہٹی ہوئی بات ہے. یہ توازن کھو دیں گے تو اس انجام کو پہنچیں گے. یہاں پہلے یہود کی سزا کا ذکر ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ کونو قردۃ خاسئین، کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. یہاں خاسئین قردۃ کے علاوہ خنازیر کا مضمون بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں میں دین کی نقل کرنے والے ہوں گے جبکہ بندر کے بندر ہی رہیں گے، اور انسان کی نقل سے وہ انسان نہیں بن سکیں گے. تو اس دور کے علماء اور اس دور کے ان کے متبعین جو دین کی ظاہری نقل کرتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں دینداری کے، مگر ان کی روح میں، ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کا خوف، نہ وہ اخلاق حسنہ پائے جاتے ہیں جو سچے دین کے نتیجے میں لازماً پیدا ہونے چاہیے. ان لوگوں کا حال جب بد سے بدتر ہوتا ہے جب یہ لوگ خدا والوں سے مذاق شروع کر دیتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو جاتے ہیں. تب یہ آخری تقدیر خدا کی ظاہر ہوتی ہے ان لوگوں کے حق میں کہ وہ بندر ہو جائیں اور سور بن جائیں. سور کے اندر جو صفات ہیں نمایاں، وہ ایک تو اس کا چال چلن گندا، دوسرے سور خود اپنوں کو کھاتا ہے، اپنے مردار کو بھی سور کھا جاتا ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ خاص سور کی بات ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہیے. عام طور پر سبزی خور جانور ہے، گوشت خور جانوروں میں اس کا شمار نہیں ہے. اور گوشت خور جانور جو ہیں وہ ان میں شیر، چیتے، بھیڑیے ہیں. شیر، چیتے اور بھیڑیوں کا جب کوئی مرتا ہے تو اس کو نہیں کھاتے. سور جو گوشت خور نہیں ہے اور سبزی خور ہے، جب سور کا بچہ مر جائے تو اس کو کھا جاتے ہیں. تو یہ جو خبیث صفت ہے خاص، یہ اتنی نمایاں ہے اس جانور میں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اسی صفت کے خلاف احتجاج پیدا کرنے کی خاطر ہمارے دلوں میں سور کا گوشت حرام کیا ہے تو بڑی معقول وجہ ہے. اس کا مجھے اس طرح علم ہوا کہ ہمارے ہاں وہاں احمد نگر میں پاس جو زمینیں تھیں میری، ان میں جایا کرتا تھا میں روزانہ صبح شام. تو سور کی بعض صفات سامنے آئیں. ہم نے آج ہل چلایا، گندم بوئی، سہاگا پھیرا، دوسرے دن سور ہل چلا دیتا تھا، اور باقاعدہ پھل اس کا ہوتا ہے، آگے اس کو پھل کہتے ہیں، اس سے باقاعدہ ہل چلاتا ہے. جو ابھی کونپلیں پھوٹی ہوئی تھیں ساری اجاڑ دیتا ہے کم وقت ہمارا، اور استعمال کم کرتا ہے، نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. اور باغ اجاڑنے ہوں، فصلیں اجاڑنی ہوں تو سور سے بڑھ کر اجاڑنے والا اور کوئی نہیں. یہ جب ہر حرکت دیکھی تو میں نے ایکسپرٹ سے رائے معلوم کی کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے سور کو مارنا بڑا مشکل کام ہے، اور ویسے بھی ایک مکروہ سی چیز ہے کہ آدمی سور مارنا ہی شروع کر دے. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے جب آئیں گے تو یعنی ان کے نزدیک. میں نے اس کو ایکسپرٹس کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا امریکہ میں ایک نیا طریق ایجاد ہوا ہے جس کو بہت ہی مفید دیکھا گیا ہے، اور پاکستان کے زرعی ڈپارٹمنٹ نے وہ منگوا بھی لی ہے چیز. وہ ایک ایسے بیماری کے جراثیم کا ٹیکہ سور کے بچے پکڑ کے کر دیتے ہیں ان کو کہ اس بیماری سے وہ مرتے ہیں تو سارے سور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بیماری پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر وہ جتنے مرتے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کا گوشت کھاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے بڑے حصوں سے اس ٹیکے کے ذریعے سور کی وبا ہٹ گئی، سور کا وبال ختم ہو گیا. اب مجھے علم نہیں کہ آج کل یہ جاری ہے یا نہیں، کیونکہ بعض دفعہ اس کے نتیجے میں اور بھی نقصان پہنچ جاتے ہیں. یہ وبا ایک جانور سے دوسرے میں بھی منتقل ہو سکتی ہے. مگر یہ مجھے پہلی دفعہ علم ہوا کہ سور اپنے ہم جنسوں کا گوشت کھاتا ہے. تو قرآن کریم نے جو سور کہا وہ یہ کہ تم تو باغ اجاڑنے والے لوگ ہو، دین کا نقصان کرنے والے، اور ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، خدا والوں کی نقلیں مارتے ہو، اور حال یہ ہے کہ وہ تو ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں اور محض دین کے دشمن کے لیے سخت ہیں.
تم ایک دوسرے کے لیے بڑے سخت مزاج ہو، اوپر سے ایک بنے ہوئے ہو، اندر سے نفرتیں کرتے ہو، اور ایک دوسرے کا گوشت کھانے پر ہمیشہ تلے رہتے ہو، اور دین کا باغ اجاڑنے والے لوگ ہو، اس کو بچانے والے نہیں۔ اس مضمون میں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ اب وہ حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، مگر الفاظ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے چونکہ وہ قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ وہ حدیث روایت کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو کمزور ہیں، یا حدیث کی ایک کسی کمزور کتاب میں وہ موجود ہے، یہ کوئی معقول عذر نہیں، کیونکہ وہ احادیث جو بین ہی قرآن سے مطابقت رکھتی ہوں ان کو غلط یا جھوٹا کہنے والا غلط اور جھوٹا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم وہی کہیں گے جو قرآن نے کہا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ امت جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، ایسا بدقسمت زمانہ آئے گا جب کہ یہ لوگ یہود کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ پہلی امت یہود میں ہوا، 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ کس حد تک یہود کی طرح ہوں گے، اس کی کچھ تفاصیل اس حدیث میں موجود ہے جہاں یہ وعدہ فرمایا گیا، اور کچھ تفاصیل دوسری حدیث میں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمانہ جس میں امت میں اختلافات پھیلیں گے، ایک دوسرے سے مخالف ہوں گے، ہر ایک اپنی ڈگر پر چل پڑے گا، لوگ عامت الناس گھبرا کر، یہ فضا کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اختلافات کا زمانہ اور گھبراہٹ بھی ہوگی ساتھ، لوگ علماء کے پاس جائیں گے کہ ان سے ہدایت مانگیں کہ آخر اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَإِذَا هُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ، کیا دیکھیں گے کہ وہاں تو سور، بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو تعجب ہے، اِذَا هُمْ، تعجب کا ہے، اوہو دیکھو یہ کیا ہو گیا، وہاں تو علماء نہیں، بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو دیکھیں کتنا کامل مضمون ابھرتا ہے۔ یہ کسی زمانے میں ضرور ہونا ہے، قرآن نے یہود کے مطابق کے تعلق میں بیان کر دیا ہے، لازماً ہوا ہے، اور وہ ساری صفات ان میں پائی گئیں۔ آئندہ زمانے میں کسی میں لازماً ہونا ہے، کیونکہ اسی آیت پر مبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آئندہ کے لیے کہ خطروں سے بچے رہنا، یہ ہونے والا ہے واقعہ۔ پھر اب سوال یہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، صرف یہ بحث رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھو بچ کے رہو، کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں یہ ابھی نہیں ہوا، آئندہ ہونا ہے، تو پھر تم کس امید پر کوشش کر رہے ہو کہ مسلمانوں کو بد حال سے بچا لو؟ کیونکہ اگر یہ حال آنے والا ہے تو اللہ ہی رحم کرے۔ اگر موجودہ حالت ابھی امن کی حالت ہے، ابھی تم لوگ شریف علماء ہو، تو جب وہ بدبخت زمانہ آئے گا، جب ایسے علماء تمہارے نزدیک پیدا ہوں گے، انکار تو کر ہی نہیں سکتے تم، قرآن بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید میں پیشگوئی کر رہے ہیں، اس وقت امت کا کیا حال ہوگا؟ تو تمہاری کوششوں کا یہ انجام ہے، جو حرکتیں تم کر رہے ہو تم وہ نہ صحیح، مگر اس کے نتیجے میں یہ نسلیں تمہاری آنے والی ہیں، اس کو پیش نظر رکھ لو۔ تو قرآن کریم کو اگر علماء غور سے پڑھیں تو بہت پرحکمت تنبیہات ہیں، پرحکمت ایسی کہ انسان کو نفسیاتی لحاظ سے سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہی ہوا کرتا ہے، یہی ہونا چاہیے، اور تنبیہات اس لیے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے بطور وعید کے، بطور وارننگز کے وہ موجود ہیں قرآن و حدیث میں۔ ہاں اگر دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو وہ مجبوری ہے، اور ایسے لوگ پھر لازماً شیطان کی عبادت کرنے لگتے ہیں، نام اللہ کا ہے، ان کی عبادت کا رخ شیطانی ہے۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے مرتبے کے لحاظ سے شریر ترین ہیں، ان سے بڑھ کر شریر مرتبے والا آدمی ممکن نہیں۔ اس لیے الشر من تحت عدیم السماء کو پڑھ لیں اب یہاں، وہ حدیث بھی قطعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تھی ان کے قرآن میں مبنی ہے، فرماتا ہے شر من علماؤہم
शर्र मन तहत आदिम समा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके उलमा आसमान के पर्दे के नीचे शर्रो सबसे ज़्यादा शरीर मखलूक होंगे, और शरीर मखलूक का ये नक्शा खींचा गया है। शर्र मकानन, सबसे शरीर इनका मर्तबा है, और इंसाफ की राह से, सवाए सबील से दरअसल माना है इंसाफ की राह, तवाज़ुन की राह, अदल की राह, उससे ये दूर तरीन होंगे, इंसाफ के करीब तक नहीं फटकेंगे। वैज़ा जाऊकुम कालू आमन्ना। अब मुनाफिकीन का जिक्र दोबारा शुरू हो गया है। पहले भी आ रहा था मिल जुमला जुला, कहीं मुनाफिकीन कहीं काफिरों के जिक्र। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है वैज़ा जाऊकुम कालू आमन्ना। मुनाफिकीन जो जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए। व क़द दखलू बिल कुफ्र वहुम क़द खरजू बिही, और वो कुफर ही से निकले थे, कुफर ही में दाखिल हुए और कुफर ही से फूटे थे। तुम्हारे अंदर उनका आना एक फ़र्ज़ी बात है। बुनियादी तौर पर ये मुनाफिक काफिर हैं। दखलू बिल कुफ्र, जब वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, ये बहुत ही फसीह व बलीग कलाम है। तो ये फरमाया दखलू बिल कुफ्र, क्योंकि ईमान नहीं लाते तो एक ईमान का दावा करने वाले जब झूठा दावा करता है तो वो और भी पक्का काफिर हो जाता है। तो वो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि उसी फ़ेल की वजह से वो कुफ्र में दाखिल हो गए। वक़द खरजू मिन कुफ्र से निकले थे। अब ये जो आयत की तफसील है बैन ही यही हदीस में भी मौजूद है। अब किस किस बात का इनकार करेंगे ये? मिनहुम तऊदुल फितना, तो वो क्या है अल्फाज? हम मिनहुम तखरुजुल फितना तो वफ़ीहिम तऊद, मिनहुम तखरुजुल फितना तो वफ़ीहिम तऊद, उन्हीं से फितने फूटेंगे, उन्हीं में लौट जाएंगे। तो ये शरीर जहाँ से निकले थे वहीं वापस चले जाते हैं। कुफरी से निकले थे, कुफरी में वापस लौट जाते हैं। यही मजमून एक और रंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तंबीहात में फरमाया जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। मिनहुम तुखरजुल फितना तो है, तखरुजो है, हैं? हाँ ये लफ्ज़ है, तभी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मिन अंदिहिम तखरुजुल फितना तो वफ़ीहिम तऊद, ये अल्फाज हैं। उन्हीं में से फितने फूटेंगे, तखरुजुल फितना तो वफ़ीहिम तऊद, और उन्हीं में लौट जाएंगे। अच्छा आगे है, इससे ऊपर है अनसवाए सबील के बाद आएगा ना ये, ठीक है। खरजू बे वल्लाहु आलम बिमा कानू यक्तुमून, और वो चीज़ें जो वो छुपाते हैं उनको अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता है, यानी उनसे भी ज़्यादा जानता है। जो छुपाए हुए हैं उनकी हकीकत को अल्लाह सबसे ज़्यादा जानता है। व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्म, अब उनकी भी एक हालत है, जल्दी जल्दी किस तरफ बढ़ते हैं, किन बातों की तरफ उल्टे पड़ते हैं। वो ये है युसारिऊन फिल इस्म, गुनाह की तरफ उनका तभी रुझान है, बड़ी तेज़ी से उलटते हैं। वल उद्वान, और सरकशी और ज़्यादती, तवाज़ुन खो देना और किसी पर ज़्यादती कर देना। व अक्लहुम सोता, और हराम खाने में। लबेसा मा कानू यामलून, बहुत ही बुरा है जो वो करते हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू अन कौलिहिम, वो लोग जो रब्बानी कहलाते हैं और इलाही कलाम की हिफाजत पर मामूर हैं, यानी अहबार, जिनके स्पुर्द है कि वो कलाम इलाही की हिफाजत करें और उनको किताबों में सही तौर पर दर्ज करें और देखें कि उसमें कोई इंसान अपनी तरफ से दाखिल नहीं करता। ये एक ख़ास तबका था यहूद का जो अहबार कहलाता था, उनकी खसूसियत से ज़िम्मेदारी थी, स्पेशलाइज्ड जॉब जिसको कहते हैं, उनका यही था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह वाले लोग हैं और जो तौरात की हिफाजत पर मामूर हैं, वो क्यों इन लोगों को
ان کے گناہ والی گناہ گار باتوں اور حرام خوری سے روکتے نہیں۔ لبیس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں، قالت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے یہود نے کہا، مگر قرآن کریم میں ماضی اور مستقبل اس طرح بامحاورہ انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ماضی کی بات نہیں بلکہ استمرار ہے۔ قالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں، ید اللہ مغلولہ، یعنی شروع کیا تھا کہنا کسی زمانے میں، اب تک کہہ رہے ہیں، یہ معنی بنے گا۔ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، یعنی باندھ دیے گئے ہیں۔ مغلولہ بند چیز کو کہتے ہیں، اور گویا خدا کے ہاتھ مفلوج ہو گئے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں رہی۔ غلت ایدیہم، خود انہی کے ہاتھ باندھے گئے ہیں یا بند کر دیے گئے ہیں لفظاً۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لفظاً سے مراد ہے لفظی ترجمہ ہوگا بند کر دیے گئے ہیں، لیکن ہاتھوں کے لیے ہاتھوں کو الگ تو نہیں کسی کمرے میں بند کیا جاتا، جب ہاتھوں کے لیے آتا ہے بند کر دیے گئے تو مراد ہے وہ باندھ دیے گئے ہیں۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا یا کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ان پر لعنت ڈالی گئی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، جبکہ حال یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ ینفق کیف یشاء، یہاں اللہ کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ہاتھ اللہ کے نہیں ہیں، آپ سب کو ظاہر بات ہے، کیوں جی اشرف صاحب، پھر دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو دو ہی ہوتے ہیں نا انسان کے، اچھا تو اس لیے جزاک اللہ۔ اور کوئی آپ عطا کرنے کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ خیر اور شر، تقدیر خیر و شر، جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ خدا کی تقدیر خیر و شر مراد ہے۔ اللہ دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا تھا، یہ فرد نے کہا، آپ نے نہیں کہا تھا۔ مطلب یہی تھا میرا۔ ہاں مطلب ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن ساتھ ہی یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، جو خدا کی طرف سے تجھ پر عطا کیا جا رہا ہے، تجھے عطا کیا جا رہا ہے، وہ ان کے نقصان کا موجب بن رہا ہے۔ تو اللہ کے دو ہاتھ ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ہاتھ ہے بالارادہ عطا کر رہا ہے، دوسرا ہاتھ ہے جو اس عطا کے نتیجے میں لوگوں کے ظلم کی وجہ سے وہ عطا لوگوں کے لیے نقصان کا موجب بن رہی ہے۔ یعنی خدا نے خود براہ راست ان کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن تقدیر کام کرتی ہے جب ایک آدمی کسی عطا سے ناجائز فائدہ اٹھائے یا ناجائز استعمال کی کوشش کرے یا اعراض کر لے، اسے قبول ہی نہ کرے، تو جس نقصان میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ بھی تقدیر الہی ہے، اور یہ اس کی تقدیر شر ہے، ورنہ اس کی طرف سے شر کوئی نہیں پھوٹتا۔ ان معنوں میں شر اس کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لیے اس کی تقدیر سے فائدہ نہ اٹھا کر شر پیدا کر لیتے ہیں۔ ینفق کیف یشاء، وہ عطا فرماتا ہے جس طرح چاہتا ہے، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے اکثر ضرور بڑھ جائیں گے اس چیز کے نتیجے میں جو انزل الیک، جو تجھ پر اتاری گئی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ کس میں بڑھ جائیں گے؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں، بغاوت میں اور انکار میں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا۔
इला यौमिल क़यामत, क़यामत के दिन तक। अब यहाँ भी हमने डाल दिया से मुराद नहीं है कि बेवजह बाहर से अल्लाह के एक हाथ ने दुश्मनी डाली। अल्लाह की तकदीर शर से मुराद ये है कि जो शख्स भी बुरा होना चाहे उसको बुरा होने देता है, और चूँकि उनकी ये हरकतें बुग़्ज़ पर मुंतज होनी लाज़िमन थी, इसलिए अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उनके लिए यही तकदीर मुकर्रर फरमा दी कि वो आपस में एक दूसरे का बुग़्ज़ करते रहेंगे, एक दूसरे से पटे रहेंगे। और इनकार में लेकिन जब बुग़्ज़ और अदावत है तो दो अलग अलग इसके माने हैं, उनको पेश नज़र रखना चाहिए। आपस में जो अदावत है, एक माना ये बनता है अलक़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़्ज़ा का एक माना ये बनता है उनको आपस में अदावत, आपस में बुग़्ज़ में बढ़ा दिया। दूसरा है उनके दरमियान नेकी के ख़िलाफ़ जो दुश्मनी है, उनके दरमियान जो नेक लोगों से बुग़्ज़ है, उसमें भी वो इसी वजह से बढ़ गए कि अल्लाह ताला ने जिस पर चाहा जैसी तालीम उतारी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल तालीम दी है। तो इसके दो नतीजे बेअक्सर ज़ाहिर होते हैं। एक, वो ख़ुद आपस में मज़ीद फटते चले जाते हैं और बुग़्ज़ उनका कम नहीं होता, बढ़ता है। दूसरा, उनका इज्तिमाई बुग़्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इलाही तालीम के ख़िलाफ़ बढ़ जाता है और उनकी दुश्मनी पहले से ज़्यादा शदीद हो जाती है। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्बे, अब इसका जवाब ये दिया गया है कि जब कभी भी वो लड़ाई की आग भड़काएंगे और मुखालफत की आग जलाएंगे, अत्फ़ा अल्लाह उसे बुझा दिया करेगा। मोमिनों के बस में तो नहीं कि इनकी मुखालफत और लड़ाइयों की भड़की हुई आग का मुकाबला कर सकें, मगर अल्लाह उसे बुझा दिया करेगा। वयसऔन फिल अर्द फसादा, जबकि वो ज़मीन में फ़साद करते फिरेंगे और यही उनका पेशा है, वो करते रहेंगे फ़साद। लेकिन मोमिनों के लिए जब भी आग भड़काई जाएगी उसे तक़दीर इलाही बुझा दिया करेगी। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, और अल्लाह ताला मुफ़सिदों से मोहब्बत नहीं करता। वल्लौ अन्न अहल किताब, लेकिन अब वक्त हो गया है, इसी आयत पर ख़त्म करते हैं, नोट कर लें। इसके बाद तिलावत वाले कितने रुकू रह गए हैं? क्या इसके बाद नई तिलावत होनी थी? काफ़ी हमने सही कवर किया, कितने अंदाज़ा लगाना रखा है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बाकी फिर इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते होगा या कल?